السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہبہ خان ناولس. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. کلک آن دا بیل آئیکن. میرل آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتی چاروں طرف دیکھنے لگی اور پھر اپنے پہلو میں سوئے فہد کی طرف دیکھا جو آج اس سے کافی فاصلے پر سویا تھا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. میرل کی جلن اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی، لیکن جلن تو جلن تھی جو ابھی بھی اسے ہو رہی تھی. وہ سسکتی اپنے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی جو سرخ ہو رہا تھا. ایک نظر فہد کی طرف دیکھتے وہ بیڈ سے اٹھی اپنی قمیض ڈھونڈنے لگی تاکہ پہن سکے. اپنی قمیض کو بیڈ پر ساتھ پڑی دیکھ وہ پہننے کی کوشش کرنے لگی. اس سے پہلے وہ خود کو تکلیف دیتی پہنتی، فہد اس کے ہاتھ سے قمیض چھینتے نیچے پھینک گیا. میری جان، کوئی ضرورت نہیں ہے پہننے کی. روم میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب ٹھیک ہو جاؤ گی پھر پہنتی رہنا. اب آرام کرو. فہد نرمی سے اس کی کلائی تھامتے بیڈ پر گرا گیا. اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے میرل خود کو چھپانے لگی. اس کا چہرہ کچھ درد کے باعث تو کچھ شرم کے باعث بالکل سرخ ہو چکا تھا. فہد اس کے کتراتے چہرے کو دیکھتے مسکرایا. اب بھی جلن ہو رہی ہے کیا؟ فہد کہنیوں کے بل لیٹا میرل کی طرف دیکھنے لگا. میرل ہاں میں سر ہلا گئی. کہاں جلن ہو رہی ہے میری جان کو؟ فہد اس کے درد سے سرخ چہرے کو دیکھتے بولا، جہاں گرم پانی گرا ہے اور کہاں ہونا ہے. میرل کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. میں مرہم رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ. شکر ہے پانی زیادہ نہیں تھا ورنہ کافی نقصان ہو جاتا. فہد نرمی سے اس کی دھڑکنوں کو لبوں سے چھوتے میرل کے وجود میں اسپارک پیدا کر گیا تھا. وہ اس کی دھڑکنوں کو نہایت ہی نرمی سے اپنے لبوں کے لمس سے گیلا کرنے لگا. اتنا کافی ہے یا مزید تمہاری دھڑکنوں میں اسپارک پیدا کر کے جلن کو کم کروں؟ فہد بے باکی سے کہتا میرل کا موڈ ٹھیک کرنے لگا. نہیں اور نہیں، میرل بھوکلاتے بولی اور کمفرٹر خود پر اوڑھ گئی. میری جان تم آرام کرو، میں کھانا لاتا ہوں، مل کر کھاتے ہیں. میں نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا. فہد معصومیت سے کہتا میرل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا. اس نے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑتے فہد کھانا کھانے چلا گیا. فہد کھانا لانے چلا گیا. بچی کے پیچھے چلتی 30 سال کی عورت تن تن کرتی جبران شاہ تک پہنچی تھی. جبران تم آ گئے. اپنی بیٹی کو اس سے دور جھٹکتے وہ جھٹ سے جبران کو کھلائی سے تھام کر کھڑا کرتے اس کے گلے لگی تھی. مہم کا دل مرجھا سا گیا تھا. اس نے نم آنکھوں سے جبران شاہ کی طرف دیکھا تھا. اس نے شدت سے دل سے دعا کی تھی جیسا وہ سوچ رہی ہو ویسا بالکل بھی نہ ہو. چھوڑو مجھے. جبران اس عورت کو خود سے دور جھٹکتا مہم کو دیکھنے لگا جو آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھ کر شکوہ کر رہی تھی. تم مجھے ایسے چھوڑ کر کیسے چلے گئے تھے؟ اریبہ گھٹنوں کے بل جبران کی ٹانگوں میں بیٹھی سسک رہی تھی. بکھرے بال آنکھوں کے نیچے
گہرے گہرے ہلکے سانولا چہرہ جس پر ہلکی ہلکی جھڑیاں بھی نمودار ہو چکی تھی۔ اٹھو یہاں سے، اپنے کمرے میں جاؤ پلیز۔ جبران ناگواری سے اسے نیچے سے اٹھاتا کمرے میں جانے کے لیے کہنے لگا۔ یہ کون ہے؟ اریبہ نے ٹھیری آنکھیں گھما کر ماہم کو دیکھا تھا۔ ماہم کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے پاگلوں کی طرح زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ پریشے اپنی ماما کو پھر سے دوڑے پھرتے دیکھ رو رہی تھی۔ علیشے بچے، پریشے کو لے جاؤ کمرے میں، جبران اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دیکھتے بولا۔ علیشے پریشے کو گود میں اٹھاتی کمرے میں لے گئی۔ اپنا یہ ڈرامہ بند کرو۔ تم حویلی والوں کو اپنی جھال میں پھنسا سکتی ہو، جبران شاہ کو نہیں۔ میں تم سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جبران اس کے بال کو ہٹکیوں میں جکڑتے بے دردی سے فرش پر پھینک گیا۔ ماہم کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اس کے سر میں شدید قسم کی درد کی لہریں دوڑی تھی۔ جبران شاہ، میں بیوی ہوں تمہاری، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اریبہ چیخی تھی۔ تم میری بیوی نہیں، زبردستی نکاح میں لائی گئی ایک ایسی عورت ہو جسے جبران شاہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ میری بیوی ہے جسے میں نے اپنی پوری پسند اور رضامندی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ جبران ماہم کے کمر کے گرد بازو حائل کرتے سب کے سامنے اپنے گلے لگا گیا۔ ماہم سسکتی اس کے حصار سے نکلنے لگی۔ اسے یقین نہیں آیا جبران کی بیوی وہ پاگل ہونے کے در پر تھی۔ جبران، تم اس لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اریبہ سرخ آنکھوں سے ڈیلے پھاڑ پھاڑ کر ماہم کو دیکھنے لگی جو اس کے جبران کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں اسے، اریبہ تن فن کرتی ٹیبل پر پڑی فروٹ کی ٹوکری سے چھری اٹھاتے ماہم کی طرف بڑھتے اس پر وار کرتی۔ اس سے پہلے ہی جبران اس کا ہاتھ پکڑے اسے دور جھٹکا تھا۔ اریبہ دھڑام کے ساتھ فرش پر گری تھی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح جبران شاہ کے ساتھ سہمے گلے لگی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اس کی جگہ کھڑی تھی، جس جگہ کی خاطر وہ 5 سالوں سے جبران شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ جبران شاہ، اسے طلاق دو ورنہ میں خود کو جان سے مار ڈالوں گی، اریبہ اپنی کلائی پر چاقو کا دباؤ ڈالتے بولی۔ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ جبران شاہ دہاڑا تھا، اتنا کہ اریبہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اریبہ چھوڑو چھری کو 2 مجھے۔ سکینہ چچی آرام آرام سے قدم لیتی اس کے پاس بڑھنے لگی تاکہ وہ ہمیشہ کی طرح خود کو نقصان پہنچا کر حویلی والوں کو کمزور نہ کر دے۔ آسماں بیگم تو سر تھامے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ بڑھیا، میرے پاس مت آ، میں خود کو مار ڈالوں گی، انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے اریبہ سکینہ کو دیکھتے بولی۔ لیکن سکینہ نے اپنے قدم نہیں روکے اور اگلے ہی پل اریبہ نے اپنی کلائی پر چھری پھیر دی تھی۔ خون ابھر ابھر کر اس کی کلائی سے نکلنے لگا تھا۔ جبران کو مسکرا کر دیکھتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ سب کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ سبھی اریبہ کی طرف آئے تھے سوائے جبران شاہ کے جو اس کی چال اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ 1 سال پہلے بھی تو اریبہ نے یہی خون بہا والا کھیل رچا کر اس سے نکاح کیا تھا۔ آپ سنبھالیں اس پاگل عورت کو امی جان،
میں اپنی بیوی کو کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ جبران آسمہ بیگم کو کہتے زبردستی ماہم کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں لے آیا۔ جبران یہ کیا تھا؟ سب ماہم اپنے دل پر ہاتھ رکھتی خود کو سنبھالنے لگی۔ بیٹھو ادھر، سب بتاتا ہوں۔ جبران اسے بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے ریلیکس کروانے لگا۔ بیوی، وہ اسے محبت پاش لہجے میں پکارنے لگا، جس کی آنکھیں مسلسل نم ہو رہی تھی۔ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں کیا؟ جبران اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ایک امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہے، لیکن بیٹی بھی ہے آپ کی۔ ماں کو سمجھ نہ آیا، آخر کرے تو کیا کرے؟ تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے بیوی، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، غور سے سننا۔ جبران بیڈ پر بیٹھتے اسے سینے سے لگاتے 1 سال پہلے گزرا واقعہ بتانے لگا۔ 1 سال پہلے چاچو جان پریشے بھاگتی ہوئی جبران شاہ کی گود میں چڑھی تھی۔ میرا بچہ، میری شہزادی کیسی ہے؟ جبران شاہ اسے سینے سے لگائے لاڈ سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، لیکن بابا جانی سے ناراض ہوں۔ پریشے اپنے گال پھلاتے کہنے لگی۔ او میرا پیارا سا بیبی، اپنے بابا جانی سے ناراض ہے؟ بابا جانی کو آنے دو، ہم دونوں مل کر ڈشم ڈشم کریں گے۔ پھر آئندہ وہ میری پری کو ناراض نہیں کرے گا۔ پریشے جبران شاہ کی بات سنتے کھلکھلائی تھی۔ لیکن ماما ہمیشہ بابا کے ساتھ لڑتی رہتی ہے، چاچو جانی کہتی مجھے چھوڑ دو ورنہ میں پری کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ مجھے آپ کو اور بابا جانی کو کہیں چھوڑ کر نہیں جانا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا حصار جبران کی گردن کے گر ڈالے پریشے اداسی سے کہتے جبران شاہ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ بری بات، میرا بچہ ایسے ماما بابا کی باتیں نہیں سنتے۔ جب بھی ماما بابا کوئی بات کرے تو آپ نے جھٹ سے سو جانا ہے یا میرے پاس آ جانا ہے، میں اپنی پری جان کو اپنے پاس سلا دوں گا۔ ہمیں تو سب بھول ہی گئے ہیں۔ آصف شاہ جو ابھی آفس سے آیا تھا پریشے کو جبران کے ساتھ کھلکھلاتے دیکھ نہ روٹھے پن سے کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا جانی کو کہہ دیں میں آپ سے کٹی ہوں، آج سے میرے بابا جانی آپ ہیں۔ پریشے اپنی چھوٹی سی سرخ ناک پھیلائے منہ موڑ گئی۔ آصف شاہ نے مسکراتے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اس کی پری ناراض تھی اور وہ منا بھی نہیں پایا تھا۔ لگتا ہے کوئی بابا سے کٹی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں، جو چاکلیٹ میں اپنی پری کے لیے لایا تھا وہ میں مہاجبین کو دے دیتا ہوں۔ مہاجبین کا نام سنتے پریشے جھٹ سے چاچو کی گود سے اترتے پاپا کی گود میں آئی تھی۔ بابا جانی یہ میرا ہے، آپ جبین ببین شبین کو نہ دے۔ آصف شاہ کے ہاتھوں سے چاکلیٹ چھینتے پریشے نے مہاجبین کا نام بگاڑا تھا۔ ایسے نہیں کہتے کسی کو بابا کی جان، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن بابا ماما تو کہتی ہے جبین ببین شبین سے بات نہ کیا کرو، بابا سے بھی زیادہ بات نہ کیا کرو۔ پریشے چاکلیٹ کھاتے آصف شاہ کو سچ بتانے لگی۔ آصف شاہ نے غصے سے اپنی موٹیاں بھینچی تھی۔ اس کی بیوی نے اس کی معصوم سی بیٹی کو بگاڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ بابا کی جان ماما کی ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ تم جاؤ ہوم ورک کرو، صدف پھپھو کو بولو کروا دیں گے، میں جبران چاچو سے ضروری بات کر کے آتا ہوں۔
ٹھیک ہے بابا جانی، پریشے پیار سے آصف شاہ جبران شاہ کے گال پر کس کرتی روم میں بھاگی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ جبران اس کے پریشانی سے بھرے چہرے کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ اریبہ دن بدن بچی کو بگاڑ رہی ہے، ہر وقت طلاق طلاق کی رٹ لگائی ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا یار، کیا کروں؟ سر درد سے پھٹ رہا ہے میرا۔ یار پریشان نہ ہو تو، بھابھی سے بات کر کے دیکھ، کوشش کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں نے بات نہیں کی ہوگی؟ نرمی سے، سختی سے، ہر طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن ہر بار وہ چیختی چلاتی صرف طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو نے اس سے وجہ پوچھی، طلاق کیوں مانگتی ہے؟ نہیں، آج اگر کچھ کہے طلاق مانگنے کی وجہ پوچھنا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبران اس کا کندھا تھپتھپاتے دلاسا دینے لگا۔ جبران سنو، اریبہ جبران کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ بھاگتے اس کے پاس آئی تھی۔ جی بھابھی کہیں؟ جبران بنا اس کی طرف دیکھتے پوچھنے لگا۔ مجھے میری امی کے گھر چھوڑ دو گے؟ سوری بھابھی، دراصل مجھے بڑے بابا کے ساتھ ہاسپٹل جانا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ آصف بھائی کے ساتھ چلی جائیں۔ پلیز جبران چھوڑ دو نا۔ اریبہ بہکی بہکی نگاہوں سے جبران کو دیکھنے لگی۔ جبران کو تھوڑا عجیب سا فیل ہوا تھا۔ اریبہ بھابھی ہمیشہ اس کے ساتھ ایسے ہی فری ہو کر بات کرتی تھی، باتیں کرنے کا بہانے تلاشتی تھی۔ حویلی کے دروازے سے حدید بابا کو آتے دیکھ اریبہ نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور حویلی میں چلی گئی۔ کیا کہہ رہی تھی بہو تمہیں؟ حدید شاہ، آصف شاہ کے بابا، جبران شاہ کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ وہ اپنی جگہ اسٹل کھڑا تھا۔ کچھ نہیں بڑے بابا، کچھ سامان منگوانا تھا، بس وہی بتا رہی تھی۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ جی بابا۔ جبران دروازہ کھولتے انہیں فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے گاڑی سٹارٹ کر گیا، ساتھ ساتھ انہیں چاقو میسج ٹائپ کر کے بتا دیا وہ بڑے پاپا کو ہاسپٹل لے جا رہا ہے، تم میٹنگ اٹینڈ کر لو۔ حمید شاہ کے 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حدید شاہ، دوسرا تبریز شاہ، تیسرا عارف شاہ۔ تینوں بیٹوں کی شادی حمید شاہ اور ان کی زوجہ عالیہ نے اپنی پسند سے کروا دی تھی۔ تینوں کی شادی کے چند سال قبل دونوں میاں بیوی انتقال فرما گئے تھے۔ حدید شاہ کی زوجہ سفینہ بیگم تھی، جن کے 5 بچے تھے، 3 بیٹیاں 2 بیٹے۔ منزہ اور فاطمہ کی شادی سفینہ کے بھائیوں کے بیٹوں سے کروا کر رخصت کر دیا تھا، جبکہ صدف تبریز شاہ کے بیٹے کی منگ تھی۔ جبکہ بڑے بیٹے آصف شاہ کی شادی حدید شاہ نے اپنی دوست کے بیٹے سے کروائی تھی، آصف شاہ کی پسند سے، جس پر اریبہ کی بھی پسند شامل تھی۔ دوسرا بیٹا احمد شاہ تھا، جو سب سے چھوٹا تھا، جس کی منگ علی سے شاہ تھی۔ تبریز شاہ اور آسمہ بیگم کے 3 بچے تھے، 1 بیٹی اور 2 بیٹے۔ بڑا بیٹا جبران شاہ تھا، دوسرا بیٹا حنین شاہ اور سب سے چھوٹی بیٹی رباب شاہ تھی، جس کی شادی خان حویلی میں کر دی گئی تھی۔ حنین شاہ کی بچپن کی منگ صدف شاہ تھی، حدید شاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی، جبکہ جبران کو بچپن کے رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ عارف کی ایک ہی بیٹی تھی علیشہ شاہ، جو دونوں کی شادی کے 15 سال بعد ہوئی تھی، حویلی کی سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی۔ اریبہ سر دبا دو یار، بہت درد کر رہا ہے، آصف تک ہار کر آفس سے آتے اریبہ کو کہنے لگا، جو موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، جائے اپنی اماں کو بولے۔ اریبہ انتہائی ہی بدتمیزی سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ پلیز میرا دماغ نہ خراب کرے، آپ اپنی بیٹی کو چپ کروائیں،
کب سے رو رہی ہے، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے میرا۔ یہ تمہاری بھی بیٹی ہے اریبہ، تمیز سے نیچی آواز میں بات کرو، ورنہ کیا؟ ہاں، میں نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی بیٹی، مذاق مذاق میں پیدا ہو گئی ہے، آپ ہی اسے پالیں، میرے سر کا عذاب نہ بنائیں۔ اریبہ بہت ہی بے رحمی سے چند مہینوں کی پریشے کو بے دردی سے بیڈ پر پھینکتے بولی۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اریبہ کے گال کی زینت بنا تھا۔ بےغیرت عورت، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ بتا ہی دو آج۔ میں طلاق۔ اس کے آگے اریبہ کچھ اور کہتی، ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر رسید ہوا تھا۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا جب تک میری بیٹی بڑی نہیں ہو جاتی۔ آصف شاہ پریشے کو اٹھاتے جبران شاہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اس عورت کے ساتھ رہتا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا۔ اس طرح ایک ہفتے 2 ہفتے مسلسل لڑائیاں چلتی رہتی تھی اور سالوں گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا پریشے کب 6 سال کی ہو گئی تھی۔ زیادہ تر تو پریشے جبران شاہ کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ جبران شاہ پریشے کو بے حد عزیز تھی۔ حویلی میں سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، سوائے جبران شاہ کے جو رات کو دیر سے حویلی آیا تھا اور ابھی تک سو رہا تھا۔ ماما مجھے تیار کر دیں، اسکول جانا ہے۔ پریشے بھاگتی ہوئی اریبہ کے پاس آئی تھی تاکہ اریبہ اسے تیار کر دے۔ کرتی ہوں تیار، روم میں جاؤ، میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے ماما۔ پریشے اپنے روم میں چلی گئی اور اریبہ آصف شاہ کو ناشتہ دے کر اوپر پوشن پر چلی گئی۔ حویلی کے 3 پوشن تھے، نچلا سارا پوشن بڑوں کا تھا، جبکہ دوسرا پوشن جبران شاہ، حنین شاہ، احمد شاہ، آصف شاہ کا تھا، تیسرا پوشن ساری لڑکیوں کا تھا۔ اریبہ اپنے کمرے میں جانے لگی جب اسے جبران شاہ کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ اس کے دماغ میں شیطانی پلاؤ مچلنے لگا۔ جبران شاہ تو اسے اپنی رخصتی والے دن ہی پسند آ گیا تھا۔ اسے لگا آصف شاہ سے پیارا کوئی نہیں ہوگا حویلی میں۔ لیکن جبران شاہ کی پرسنالٹی دیکھتی اریبہ جیسی ہوس کی ماری لڑکی بہک گئی تھی۔ پورے 8 سال جبران شاہ کے آگے پیچھے وہ منڈلاتی رہتی تھی۔ شادی کے 1 سال گزرنے کے بعد پریشے پیدا ہو گئی تھی، جو ہر وقت صف کے پاس ہوتی تھی اور اریبہ اپنا موبائل یوز کرتی رہتی تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے شرٹ لیس جبران شاہ پر پڑی۔ پورے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اپنے کپڑے تھوڑے سے سینے اور بازو سے پھاڑے وہ جبران شاہ پر جھکتی، اپنے لب اس کے بالوں پر رکھتی۔ جب جبران کی آنکھ کھلی تھی، اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے، وہ نیند کا کافی کچا تھا۔ کون ہے؟ جبران نے سائڈ ٹیبل والا لیمپ آن کیا جس سے کمرہ روشن ہوا تھا۔ اریبہ کے پھٹے بازو اور سینے کی طرف دیکھتا، وہ اس سے پہلے کچھ سمجھتا کچھ کرتا، اریبہ اس کے اوپر گرتی زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ بچاؤ بچاؤ! وہ اتنی زور زور سے چیخ رہی تھی کہ ساری حویلی کے مکین بھاگتے ہوئے جبران شاہ کے کمرے میں آئے تھے۔ اریبہ زبردستی کروٹ بدلتے جبران شاہ کو اپنے اوپر کر گئی تھی تاکہ سب کو لگے وہ اس کا ریپ کر رہا ہے۔ جبران شاہ کے کمرے کے مناظر کو دیکھتے سب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ آصف شاہ نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو اتنا گر سکتی تھی، اسے یقین نہیں تھا۔ جبران جلدی سے بیڈ سے اترا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جبران اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سب کو دیکھنے لگا جو بے یقینی سے دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔
آصف یار تو یقین کر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جبران آصف کا کندھا ہلاتا بولا، جو اریبہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آصف جبران کے ہاتھ اپنے کندھے پر سے جھٹکتا، اریبہ کے پاس آتے بے رحمی سے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کرنا شروع ہو گیا تھا۔ آسمہ بیگم، سکینہ بیگم نے آگے بڑھتے آصف شاہ کو اس سے الگ کیا تھا جو اپنی بیوی کو مارنے پر تلا تھا۔ سارے ملازم بھی کمرے کے باہر اکٹھے ایک دوسرے کے کھانے میں گسر پسر کرنے لگے تھے۔ آصف شاہ کا ہاتھ اپنے دل پر گیا تھا جہاں ایک درد سا اٹھا تھا۔ جبران بے قصور ہے، وہ صرف اتنا کہہ پایا اور دھڑام سے فرش پر گرا تھا۔ سین ٹو بی کنٹینیو جاری Thanks for watching my video. Like, comment, subscribe my YouTube channel.